فیملی ٹور میں آج ہمارے اس سفر کا دوسرا دن ہے اور آج ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے ناران سے، اور اب ہماری جو منزل تھی نیکسٹ وہ ہے بابو سر ٹاپ۔ ہم اس چلاس جلکھڈ ناران روڈ کے بیلٹ کی طرف گامزن ہیں اور اب ہم لوگ پہنچنے والے ہیں بٹہ کنڈی۔ بٹہ کنڈی اس بیلٹ کے خوبصورت شہر سمجھ لیں، ایک خوبصورت ویو پوائنٹ سمجھ لیں۔ ہم یہاں کچھ دیر رکے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہاں جب اتنا رش نہیں ہے سیاحوں کا تو روم رینٹ کیا چل رہے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بٹہ کنڈی میں روم رینٹ ناران اور آگے بڑوائی کے نسبت کچھ زیادہ ہوتے ہیں، تو لیکن قدر کمی تھی روم رینٹ میں، لیکن اتنی بھی کمی نہیں تھی، 50-60%۔ پھر بھی روم رینٹ ضرور موجود تھا۔ ایک روم کا کرایہ 5 سے 6 ہزار پھر بھی چارج کر رہے تھے۔ یہ بٹہ کنڈی ہے، جیسے ہم نے اس پل کو کراس کیا تو آگے یہ سارا خوبصورت ایریا بٹہ کنڈی کا ہے۔ جب یہ پل نہیں ہوا کرتی تھی تب یہاں سیاحوں کا زیادہ رش ہوا کرتا تھا، کیونکہ صرف سنگل پوائنٹ تھا، آنے اور جانے والی ٹریفک نے بھی اسی سے گزرنا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے پل کے تعمیر ہونے کے بعد نہ صرف اس بٹہ کنڈی شہر کی رونق میں اضافہ ہوا ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ سیاحوں کے لیے بھی کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اس شہر کے بل کھاتی سڑکیں، سبز پہاڑ اور نیچے سے گزرتا ہوا دریا اور ان ہوٹلز کی بلڈنگز کے بالکل اوپر یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس شہر کو دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہنچے، جیسے یہ سامنے جو بلڈنگ ہے یہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کی وجہ سے بٹہ کنڈی میں مزید رونقیں ہوئی ہیں، اور ساتھ جو مسجد تھی اس کا بھی دیکھنا دیدنی تھا۔ ہم اس بٹہ کنڈی شہر کے بعد آگے جیسے سفر کا آغاز کیا تو راستے میں ہمیں ایک آبشار ملی۔ ہم نے ارادہ کیا یہاں کچھ رکنے کا فیملی کے ساتھ، کچھ یہاں تصویر بنانے کا، لیکن سیاحوں کی ایک بس کی وجہ سے پھر ہم نے اس ارادے کو فی الحال کینسل کیا اور ہم لوگ موو ہوئے نیکسٹ بڑوائی کی طرف۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد ہم لوگ بڑوائی پہنچے۔ یہ سامنے بڑوائی کا شہر ہے، یہ بھی بہت اچھا شہر ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں کہ یہاں تقریباً ناران اور بٹہ کنڈی کی نسبت یہاں چیزیں سستی، روم رینٹ سستے اور خوبصورت، اور لوگ جو ہیں وہ کافی کوآپریٹو ہے۔ ہم بڑوائی شہر سے جیسے آگے نکلے تو ایک خوبصورت آبشار تھی۔ ہم نے کہا یہاں ہم کچھ دیر سٹے کرتے ہیں، اس آبشار کا نظارہ کرتے ہیں۔ آبشار کا پانی بالکل صاف اور ٹھنڈا تھا۔ یہاں ویو پوائنٹ بنایا گیا تھا سیاحوں کے لیے۔ ہم بھی کچھ دیر یہاں رکے۔ بہرحال ہمیں بہت اچھا فیل ہوا۔ کچھ فیملی نے پکس بنائی، ہم نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی، اور یہاں کچھ ٹگ شاپ بھی تھیں۔ ٹگ شاپ کے زیادہ مہنگے نہیں تھے، چیزیں نارمل معمول سے مل رہی تھیں۔ یہاں ہم نے کافی دیر گزاری، ہمیں اچھا لگا۔ یہاں کچھ دیر رک کے سفر کا ہم نے دوبارہ سے پھر آغاز کرنا تھا۔ یہاں دیکھیں اس پہاڑوں سے یہ دور سے آبشار آ رہی تھی، اس کو انہوں نے ایک بڑے طریقے سے بنایا ہوا تھا جس سے سیاح اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ بارش نہیں تھی لیکن ہوا ٹھنڈی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا، اور ہم نے اپنا دوبارہ سفر کو جاری رکھا چلاس ناران جلکھڈ روڈ کی طرف۔ یہ خوبصورت روڈ تھا، بہترین روڈ، کوئی رش نہیں تھا۔ عموماً اس روڈ کے اوپر ٹریفک ہوتی ہے لیکن آج کوئی رش نہیں تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں یہ جو فصل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آلو کی فصل ہے۔ چھوٹے چھوٹے یہاں کیاریاں بنی ہوئی تھیں، فصل اگا رہے تھے، اور کچھ فصل پہلے سے اگی ہوئی تھی تو اس کی آبشاری میں لوگ مصروف تھے۔ ان کو دیکھنا بھی ہمیں اچھا لگ رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔
دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ، اور ان پہاڑوں میں یہ پانی دریا کا اور ساتھ پانی کے یہ لوگ فصلیں جو اگا رہے تھے یہ اچھی لگ رہی تھی۔ فیملی بہت خوش تھی، بچے خوش تھے، کیونکہ بچوں نے یہ پہلی دفعہ اس ٹریک پہ سفر کیا، تو بچے بھی خوش تھے۔ بہرحال یہ ٹریک بہت اچھا لگا، کیونکہ بارش نہیں تھی تو یہ روڈ بالکل کلیئر تھا، اور روڈ جیسے کلیئر تھا تو ہم لوگ جلدی کی طرف گامزن تھے بابو سر ٹاپ کی طرف، لیکن ابھی 2 روڈ باقی ہیں۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جل کھڑ کا علاقہ ہے، یہاں کچھ رش تھا، کچھ سیاح تھے، ریسٹورنٹ بھی کچھ اوپن تھے۔ بہرحال ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب بابو سر ٹاپ پہ جائیں گے تو گرم کپڑے آپ نے پہن کے جانے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہاں بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں ہمیں کافی سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم چونکہ گرم علاقے سے آئے تھے تو ہمیں یہ ٹھنڈی ہوائیں اور کچھ سردی اچھی لگ رہی تھی، تو اس لیے ہم نے اس سفر کو، اس ٹھنڈ کو، اس سفر کو مزید ہم نے انجوائے کیا، اور بچوں نے بھی اس کو خوب انجوائے کیا۔ تو ہم اس کے بعد پہنچے اس بیسر کی طرف۔ یہ بیسر ایک پوائنٹ ہے، اچھا پوائنٹ تھا، اور اس پوائنٹ کی سب سے خوبصورت چیز یا اٹریکٹیو چیز مون ریسٹورنٹ ہے، چونکہ یہاں زیادہ اتنے ہوٹلز نہیں ہیں، لیکن یہ مون ریسٹورنٹ ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ تھا۔ اس کی ایک برانچ ناران میں بھی موجود ہے، تو اس کی یہ خوبصورت کی وجہ سے کافی یہاں رش موجود تھا۔ ہم بہرحال یہاں رکے نہیں ہیں، بہرحال کافی گاڑیاں اور سیاح یہاں رکے ہوئے تھے، ناشتہ کر رہے تھے۔ تو جیسے ہم نے اس کو کراس کیا تو پھر بابو سر ٹاپ کی چڑھائیاں شروع ہوئیں۔ آج سے 5-10 برس پہلے جو بابو سر ٹاپ کی چڑھائیاں اور یہ جو روڈ تھے، اس کا کمپیریزن اگر اب کیا جائے تو یہ روڈ بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اتنی چڑھائیاں بھی نہیں ہیں۔ آپ آرام سے کسی بھی گاڑی کے اوپر یہاں بابو سر ٹاپ پہنچ سکتے ہیں، تو ایسے کوئی مشکل والی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ آسانی سے یہاں پہنچ بھی سکتے ہیں، اور بلکہ بغیر ڈر کے، بغیر کسی چیز کے آپ یہاں اس چیز کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ بابو سر ٹاپ سے پہلے یہ لولو سر جھیل ہے، لوگوں کا کافی یہاں رش تھا، چونکہ یہاں کافی تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو ہم نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال گاڑی میں بیٹھ کے اس کو ہم نے ضرور دیکھا، بچوں نے بھی دیکھا، اس کا بالکل نیلا پانی اور اوپر گہرے بادل، یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ تھا۔ یہاں اتر کے آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے، بہرحال ہم نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور ہم لوگ نیکسٹ چل دیے، کیونکہ آج ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ بابو سر ٹاپ پہ جانا بھی، اور واپسی ہم نے بڑوائی میں کہیں سٹے بھی کرنا ہے۔ لوگوں کا یہاں رش آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور ہے، لوگ کھڑے ہیں، کافی سیاح موجود ہیں، اور یہ سیاح ایسا لگتا ہے کہ بابو سر ٹاپ پہ بھی جائیں گے، لیکن یہاں انہوں نے ابھی سٹے کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں سے چل دیے یہ سوچ کے کہ ابھی یہاں یہ موجود ہیں، تو اوپر جو بابو سر ٹاپ کی چڑھائی ہے وہاں یہ رش نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کو گاڑی میں بیٹھ کے انجوائے کیا اور چل دیے بابو سر ٹاپ کی طرف۔ یہ روڈ بہتر تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لینڈ سلائیڈنگ نہیں تھی۔ ہاں، کناروں پہ برف موجود نہیں تھی، جو کہ عموماً جون اور جولائی میں ہوتی ہے۔ ہم چونکہ اگست میں سفر کر رہے ہیں تو یہاں برف موجود نہیں تھی، باقی روڈ اوپن تھا، اور اب ہمارا سفر اور اب ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ وہ بابو سر ٹاپ تھا۔ یہاں پہاڑوں پہ بہت ساری بکریاں تھیں جو بغیر کسی چرواہے کے چر رہی تھیں، یہ بھی دیکھنی تھا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو